ہے۔ اب اس حدیث کو دیکھ کر اس کا دوسرا آئینے کا رخ دیکھیں تو فرمایا کہ جو برائی کی طرف کسی کی رہنمائی کرتا ہے وہ برائی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے بیٹے کو وہ موبائل لے کر دیا اور آپ کا بیٹا رات کے پچھلے پہر اس موبائل کے اوپر گند دیکھ رہا ہے تو اس کو گناہ بعد میں مل رہا ہے، صاحب پہلے گناہ تم کو مل رہا ہے۔ اس لیے اپنی اس جو روٹین کو تبدیل کریں، اپنے آپ کو جب وہ صاف کرنے کے لیے سرکار کی سیرت کے قریب آئیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے نا وہ حیات بخش سیرت ہے۔ حیات بخش کا مطلب ہے زندگی بخشنے والی۔ ایک میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں، اب آپ اس پر عمل کریں تو آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے 100% اس کا جب وہ اثر میں نصیب ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا، علماء کا، آپ میں سے ہر ایک بندے کا یہ دل کرتا ہے کہ اللہ میرے چہرے پر نور لائے، میرے دل کو سکون نصیب ہو جائے، ہے نا دل آپ کا؟ ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ میرا چہرہ تر و تازہ ہو، میرے دل میں سکون ہو اور لوگوں کے دل میں میری قدر ہو، لوگ میری عزت کرتے ہوں۔ یہ ہر بندے کا دل کرتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اگر تمہارا یہ دل کر رہا ہے کہ اللہ میرے چہرے کو تر و تازہ رکھے، دل کو سکون والا رکھے اور لوگوں کے دل میں میرا اللہ احترام پیدا کرے، میں تم کو پھر بات بتاتا ہوں، من سمع مقالتی فوعاہا۔ سرکار نے فرمایا جس بندے نے میری کوئی ایک حدیث سنی پھر اس کو یاد کر لیا اور پھر اس حدیث کو آگے پھیلا دیا، جس بندے نے میری ایک حدیث پاک کو سنا اس کو اپنے دل میں جگہ دی، ایسے نہیں یہاں سے سن کر یہاں سے نکال دیا، ایک کان سے سنی دوسرے کان سے باہر، نہیں، فرمایا جس نے میری دل حدیث پاک کو سنا اس کو دل میں جگہ دی، یاد کر لیا، پھر یاد کرنے کے بعد اس حدیث پر سام بن کر بیٹھا نہیں ہے بلکہ جس کے پاس بیٹھا اس کو بتایا کہ اللہ کے محبوب کا یہ فرمان ہے، اللہ کے محبوب کا یہ حکم ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا جس نے میری حدیث کی تبلیغ کی میں محمد اس کو بشارت دیتا ہوں اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ بھی بنائے گا، دل کا سکون بھی عطا فرمائے گا اور لوگوں کے دل میں پیاری پیدا فرما دے گا۔ یہ سرکار کی سیرت مبارکہ کا ایک پہلو ہے کہ اگر بندہ سرکار کی زندگی کے ساتھ، سرکار کی سیرت کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لے، سرکار کی سیرت پڑھے، سرکار کی سیرت کی تبلیغ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر ایک روحانی نور پیدا فرما دے گا۔ اور سرکار کی جو سیرت ہے نا وہ حیات بخش سیرت ہے۔ میں بس اس پر ایک مثال دے کر اپنی گفتگو کو یہاں پر ختم کروں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی نصیب کی، کل عشاء کی نماز کے بعد بھائی اسلم کے گھر میں محفل ہوگی تو اس کے بعد کی جو گفتگو ہوگی، میں نے جو ذہن میں گفتگو بنائی تھی وہ کافی طویل تھی، لمبی تھی اس ٹاپک کے اوپر، لیکن میں چونکہ وقت اب بہت زیادہ ہو چکا ہے اور آپ لوگوں کا یعنی کہ سکون کا اور آپ لوگوں کے یعنی کہ آرام کا بھی خیال ہے، اس لیے میں گفتگو لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ بس ایک بات، امام بخاری کا نام تو ہر ایک نے سنا ہے نا، بخاری تو ہر آدمی کے نام پر آتی ہے نا، اصح الکتب بعد القرآن تا عدیم السماء هو البخاری۔ اس آسمان کے سائے کے نیچے قرآن کے بعد جو سب سے مستند کتاب ہے وہ امام بخاری کی صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری کا آپ نے نام سنا ہے نا۔ امام بخاری آپ خود اپنے اس مقدمے میں جب وہ صحیح بخاری کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں بچپن سے ہی دین کے ساتھ وابستہ تھا، قرآن کا طالب علم تھا، دین کا طالب علم تھا، فقہ کا طالب علم تھا، لیکن میرا ابھی تک مائنڈ جو تھا وہ حدیث کی طرف نہیں گیا، حدیثیں پڑھتا تو تھا لیکن حدیث پر کام کرنے کا ابھی تک میرا کوئی خیال نہیں تھا۔ ایک رات میں عشاء کی نماز پڑھ کر سو گیا، رات کا پچھلا پہر ہے، میں نے ایک خواب دیکھا، اس خواب نے میرے اوسان خطا کر دیے۔ خواب کیا ہے؟ خواب یہ ہے کہ گنبد خضرا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، قبر مبارک چاک ہوتی ہے تو قبر مبارک سے میں سرکار کی ہڈیاں چن رہا ہوں۔ امام بخاری یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کی قبر مبارک پھٹتی ہے تو میں سرکار کی قبر مبارک سے سرکار کی ہڈیاں چن رہا ہوں۔ جب یہ خواب دیکھا تو گھبرا کر بیدار ہوئے تو پسینے سے شرابو تھے، جلدی اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مالک یہ کیسا خواب ہے کہ جس خواب نے میرے تو اوسان خطا کر دیے، میں گناہگار اور سرکار کی ہڈیاں میں چن رہا ہوں، یہ کیسا خواب ہے؟ ساری رات بے چینی میں گزاری، صبح فجر کی نماز پڑھی۔ وقت کے بہت بڑے محدث جو امام بخاری کے استاد ہیں حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس حاضر ہوئے، جا کر
ان کے جب وہ ٹخنوں کو ہاتھ لگایا، ادب سے بیٹھے اور کہا حضور میں پریشان ہوں، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا جس خواب نے مجھے بڑا بے چین کیا ہوا ہے، مہربانی فرمائیں ذرا اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ استاد کہتے ہیں بیٹا بتاؤ کیا خواب ہے؟ آپ نے کہا حضور رات کو میں سویا، میں نے خواب دیکھا کہ میں سرکار کے مزار پر انوار پر ہوں، قبر مبارک کھلتی ہے، چاک ہوتی ہے، تو میں قبر مبارک سے جب وہ ہڈیاں چن رہا ہوں۔ یا حضرت اس خواب نے مجھے بڑا پریشان کیا ہوا ہے، یہ خواب کیسا خواب ہے؟ تو آپ کے استاد محترم حضرت حماد ابن سلمہ آپ تھوڑی دیر خاموش بیٹھے رہے، تو خاموشی کو چند لمحوں کے بعد توڑا تو کہا بیٹا ہر خواب جیسے بندہ دیکھتا ہے نا اس کی تعبیر ایسی نہیں ہوتی ہے، یعنی تم نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں سرکار کی ہڈیاں چن رہا ہوں تو تم پریشان ہو کہ یہ کیسا ہے، کہ تم دیکھو کہ جب یوسف علیہ السلام زندان میں تھے تو اس زندان میں قید خانے میں جیل میں دو بندوں نے خواب دیکھا تھا۔ ایک بندے نے خواب دیکھا کہ میں نے سر کے اوپر ایک بہت بڑا طباق اٹھایا ہوا ہے جس کو ہم چکور بولتے ہیں، ایک بہت بڑا ٹرے طباق اٹھایا ہوا ہے جس میں روٹیاں ہیں، اور اوپر سے پرندے آتے ہیں وہ روٹیاں اوپر سے اٹھا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں۔ ایک بندے نے یہ خواب دیکھا، دوسرے بندے نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا باغ ہے انگوروں کا، تو میں انگوروں کے موٹے موٹے تازے تازے خوشے جو ہیں ان کو ایک برتن میں نچوڑ رہا ہوں۔ اب جس بندے نے یہ خواب دیکھا کہ میں نے ایک بہت بڑا طباق اٹھایا ہوا ہے اور اوپر سے پرندے آ کر نوچ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، وہ اپنے اندر یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ میں بہت بڑا سخی ہوں کہ میرے دسترخوان سے بہت سے لوگ کھا رہے ہیں، اپنے طور پر یہ سوچ رہا تھا۔ اور جو دوسرا بندہ تھا جس نے یعنی اپنے آپ کو انگوروں کی بیلیں نچوڑتے دیکھا تھا، وہ پریشان تھا کہ یہ میں کس کی جان کو یعنی کہ قبضے میں کر رہا ہوں، یہ کس کی جان کو میں جب وہ نچوڑ رہا ہوں ضائع کر رہا ہوں۔ اب وہ دونوں بندے ایک ہی یعنی کہ کوٹری میں تھے اور تقریباً ان کا جرم بھی ایک ہی تھا کہ انہوں نے وقت کے حکمران کو مارنے کی سازش کی تھی اور وہ پکڑے گئے اور زندان میں ان کو بھیج دیا گیا۔ اب ایک ہی کوٹری میں ایک ہی وقت میں دو بندوں نے خواب دیکھا، صبح ہوئی تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے چونکہ آپ اسی زندان میں تھے، کہتے ہیں کہ اے یوسف ہم نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے، اب اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو آپ نے کہا کہ جس بندے نے یہ خواب دیکھا کہ میں نے ایک بہت بڑا طباق اپنے سر پر اٹھایا ہوا ہے اور اس سے اوپر آ کر پرندے روٹیاں نوچ رہے ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ چند ہی دنوں بعد اس کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا جائے گا اور اس کی جو لاش ہے نا اس کو سولی پر لٹکا کر مار کر نیچے نہیں اتارا جائے گا، وہ لٹکی رہے گی اور پرندے آ کر اس کے سر سے بوٹیاں نوچ نوچ کر لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اس کا چونکہ سنگین جرم تھا، وقت کے شہنشاہ کو مارنے میں اس کا ہاتھ تھا، تو اس جرم کی پاداش میں اس کو سولی پر لٹکایا جانا تھا اور سولی پر لٹکا کر لوگوں کے لیے ایک سبق عبرت کے لیے چھوڑنا تھا کہ لوگ دیکھ لیں کہ جو بندہ بھی بادشاہ وقت کے خلاف جب وہ پروپگنڈا کرے گا اس کا حال یہ ہوگا۔ کہا کہ تم کو سولی پر لٹکایا جائے گا اور تمہارے جسم کو نیچے نہیں اتارا جائے گا، پرندے آ کر نوچیں گے اور تیرا سارا جسم کھا جائیں گے۔ اور جو دوسرا بندہ تھا جس نے دیکھا کہ میں انگوروں کی بیلیں جب وہ ان کو نچوڑ رہا ہوں، کہا کہ تو آزاد ہو جائے گا اور تم کو وقت کے شہنشاہ کا ساقی بنایا جائے گا اور تو اس کو شراب پلائے گا، اس کو پانی پلائے گا۔ اب حضرت حماد بن سلمہ کہتے ہیں امام بخاری کو، اے میرے بیٹے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا خواب بڑا بابرکت خواب ہے، تجھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی احادیث کو جمع کرنے کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ اے بخاری جو تو نے یہ خواب دیکھا ہے نا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے، میرا علم بتاتا ہے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے فرامین کو اکٹھا کرنے کے لیے منتخب فرما لیا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے بعد حدیث کی طرف منہ کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث مبارکہ کو چن کر ایک صحیح کتاب کو مرتب کیا، اور اب وہ صحیح بخاری اغناف عالم میں پھیل گئی ہے، تمام بلاد اسلامیہ میں اس وقت زمین کے سینے پر تقریباً 57 کنٹریز، 57 ممالک جن میں اسلام کا بول بالا ہو، 57 ممالک اسلامی ہیں، ہر اسلامی ملک میں امام بخاری کی صحیح بخاری پڑھی جا رہی ہے۔ اب یہ بتاؤ اس بندے کو یہ کمال کیسے ملا؟ اب اس بندے کا نام پوری کائنات پر کیسے پھیل گیا؟ امام بخاری کو تو کوئی جاننے والا نہیں تھا، اب وہ تو بہت دور کی بات ہے، ممتاز قادری کو کون جانتا تھا؟ ممتاز قادری کو ابھی جب چند مہینے پہلے جب وہ مجاہد نے جب وہ یعنی کہ سرحد کی طرف یعنی کہ ایک ملعون کو مار دیا، اس کا نام کیا ہے جی؟ خالد۔ اب اس کو کون جانتا تھا؟
جنہوں نے سرکار کی عزت پر پہرا دیا، اللہ نے ان کو عمر فرما دیا۔ غازی علم دین شہید کو کون جانتا تھا؟ اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرکار کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام رہتی دنیا تک باقی فرما دیا۔ امام بخاری نے زندہ باد زندہ باد۔ اب امام بخاری نے کیا کام کیا؟ انہوں نے سرکار کی احادیث کو جمع کیا، اللہ نے نہ صرف ان کے چہرے کو تر و تازہ کر دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آپ کے نام کو باقی فرما دیا۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے نام کو باقی رکھے، کروڑ ہا لوگ اس کائنات میں آئے، آ کر چلے گئے، کسی کا آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ بلال حبشی کو آج بھی لوگ سلام کر رہے ہیں، صدیق اکبر کو آج بھی لوگ سلام کر رہے ہیں، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، مولا کائنات علی المرتضیٰ کو آج لوگ سلام کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا تن من دھن نبی کے نام پر قربان کر دیا تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی تعلق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں میں رہے تو ہم کو سب سے پہلے اپنے اس من کو پاک کرنا ہوگا۔ دل کو پاک کر کے قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کریں، سرکار کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ اس میلاد مبارک میں ہر بندہ یہ تہیہ کرے، موبائل تو ہر ایک کے پاس موجود ہے نا، اگر کتاب تک آپ کی دسترس نہیں ہے کہ آپ ہارڈ کاپی لے سکیں تو سافٹ کاپی آپ کے موبائل کے اندر موجود ہے۔ گوگل پر جائیں، معرفت لائبریری لکھیں اور اس معرفت لائبریری میں لاکھوں کی کتابیں موجود ہیں، ہر ٹاپک پر، یعنی کہ وہ پوری فہرست آپ کو ملے گی کہ آپ نے سیرت پڑھنی ہے، آپ نے تفسیر پڑھنی ہے، آپ نے ہسٹری پڑھنی ہے، آپ نے اخلاقیات کی پڑھنی ہے، آپ نے جو کتاب پڑھنی ہے آپ کو اس لائبریری میں، معرفت لائبریری میں ملے گی۔ آپ نے ان اینڈرائڈ موبائلوں کو خرافات کے لیے استعمال نہ کریں، ان موبائلوں کو گانوں کے لیے، فلموں کے لیے، بے حیائی اور بے غیرتی کے کاموں کے لیے استعمال نہ کریں۔ ان موبائلوں کو اللہ کے قرآن کے لیے استعمال کریں، نبی کے فرمان کے لیے استعمال کریں۔ جب آپ ایسا کام کریں گے نا، اللہ آپ کو تو ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کے والدین مر گئے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نورانی فرمائے گا، اگر زندہ ہیں تو آپ کے اس نیک کام سے اللہ اپنے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دعا کرتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، ابھی میرے کے اندر باتیں کہتے ہیں نا، قطرہ قطرہ کلزم، ایک دیے کے ان کی لائٹ کے ساتھ روشنی بڑھتی جاتی ہے، بات کے ساتھ بات آگے نکلتی ہے، لیکن باتیں زیادہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ بولیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل پہلے ہے، عمل کرنے کی کوشش کریں، ان محفلوں کو با مقصد بنائیں۔ اگر آتے ہیں ثواب کی نیت سے آتے ہیں تو ثواب لے کر جائیں۔ یہ محفل جب وہ ان کا پہلا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تزکیہ نفس کیا جائے، ان محفل میں آ کر سرکار کے ساتھ اپنا کھویا ہوا تعلق بحال کیا جائے، قائم کیا جائے، اور اپنے آپ کو اچھا اور سچا مسلمان ثابت کرنے کے لیے نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور اپنے محبوب کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ سرکار کی سیرت بہت وسیع سیرت ہے، حیات بخش سیرت ہے۔ تم اگر سرکار کی سیرت کے ساتھ اپنے آپ کو متوسل کر لو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے نام کو باقی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ صاحب مجلس کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انہوں نے بڑی محبت سے اپنے گھر کو سرکار کے ذکر خیر کی اس پاکیزہ بزم سے سجایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو حیات خضر عطا فرمائے، آل خانہ کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ جتنے دوست احباب بزرگ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر لمحے کے بدلے کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔